الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اس پیغام کو دنیا میں سب لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، الولاء والبراء کے عنوان سے اب تک 7 جمعوں پر مشتمل کچھ اظہار خیال آپ کے سامنے میں کر چکا ہوں۔ اس سلسلے میں کچھ اور مزید وضاحتیں قرآن مجید کی روشنی میں اس موقع پر بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ نے اس پوری بحث کو، اس پورے آرگیومنٹ کو اگر فالو کیا ہے، جہاں پر میں نے کوشش کی کہ الولاء والبراء کی سمری کو آپ کے سامنے ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کر سنا دوں، اور پھر اس پر کچھ وضاحتیں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں اس کا جو کریکٹ کانٹیکسٹ ہے اور کریکٹ انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ تو اس میں ایک چیز جو آپ نے اس پوری گفتگو کے اندر، اور وہ جو کانسیپٹ کے ساتھ میں الولاء والبراء لکھا گیا ہے نا، اس کو جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے ہر وہ غیر مسلم کو مشرک یا کافر کے زمرے میں ڈال دیا گیا ہے، اور پھر اب ان کے ساتھ یہ ناروا معاملہ کرنے کے لیے یہ ساری بحث جو ہے بیان کی گئی ہے نا، جس کا وہ مرکزی وہ عنوان ہے الولاء والبراء، کہ مومنوں کے ساتھ میں محبت اور الفت اور ہمدردی کا اور مدد کا معاملہ، اور باقی تمام سارے پھر کافر ہو گئے تو کافروں کے ساتھ میں بغض کا اور عداوت کا اور نفرت کا اور ان کو دبانے کا، کچلنے کا، مٹانے کا نام ہے نا۔ تو یہ الولاء والبراء، مومنوں کے لیے الولاء اور کافروں کے لیے براء کی جو ہے اصطلاح استعمال کی گئی۔ ایسے ساتھیو، اگرچہ کہ بہت ساری باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے وضاحت کے طور پر آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود میں آپ کے سامنے آج اس جمعہ کے موقع پر اس بات کی کم از کم وضاحت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو ایک جملے میں اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ عام طور پر بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مشرک برابر ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں سارے مشرک برابر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارے مشرک برابر نہیں ہیں، اور وہ پھر کس طرح کے مشرک ہوں گے، ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ آئے گا، ایک بہت نازک موقع کے حوالے سے، ٹھیک ہے، سیرت کو اگر ہم دیکھیں گے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کے ایک بہت کروشل موقع کے اوپر، ٹھیک ہے، کیا معاملہ کیا گیا
اور مشرکوں میں سے لوگوں کو کیسے الگ الگ ہے نا کلاسیفائی کر کے ان کے ساتھ الگ الگ رویہ اختیار کیا گیا، یہ میں آپ کے سامنے واضح کروں۔ تو جہاں مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مشرک ایک جیسے ہیں، سب کے ساتھ ایک ہی رویہ اختیار کیا جانا چاہیے، یعنی بیشتر مسلمان، ٹھیک ہے، سب نہیں، وہاں پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی روشنی میں سارے مشرک ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے تھوڑا سا دیکھیے، اس کا ہم یعنی ان آیات کا اور خاص طور پہ ان آیات کا جہاں پر مشرکوں کو مارنے کا، پکڑنے کا، ان کی گھات میں بیٹھنے کا ہے نا، ان کو قتل کرنے کے جو احکامات والی جتنی آیتیں ہیں، جس پر یعنی بہت سارے ہمارے جو ہندو ہیں، عیسائی ہیں اور ایتھیسٹ ہیں اور اس طرح کے مطلب ہمارے دوسرے ہے نا دھرموں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات پر آپتی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اب ایکس مسلم ہو گئے ہیں ہے نا، ان باتوں کی چونکہ صحیح توجیہ تشریح ان کے سامنے پیش نہیں کی تو انہوں نے دین سے جو ہے بیزاری کا اعلان کر دیا اور اپنے آپ کو وہ ایکس مسلم کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ یہ سب لوگوں سے، اور پھر وہ مسلمان جو یعنی روایتی اب ان آیات کو جو ہے جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری دنیا کے سامنے مطلب کوئی ایسی معقول بات کی جائے جو ہر ایک کے لیے ایکسیپٹیبل ہو ہے نا، اور لوگ کہیں کہ ہاں واقعی یہ جو ایسا اگر ہوا تو یہ بالکل مناسب ہوا ہے نا، اس طرح کی کوئی بات چونکہ لوگ نہیں کر پا رہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پس منظر جو کانٹیکسٹ ہے اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خود یہ آیتوں کو پیش کرنے والے بھی اس کانٹیکسٹ کو فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر ان آیتوں پر اعتراض کرنے والے بھی ان آیات کی جو ہے کانٹیکسٹ کو، پس منظر کو یعنی اکثر مطلب مس کر دیتے ہیں، اس کی سیریسنس کو وہ نہیں سمجھ پاتے، ٹھیک ہے۔ تو میں مختصر مطلب آپ کے سامنے ایک یعنی کانٹیکسٹ کو رکھوں گا، ٹھیک ہے، جو یہ پورا پس منظر ہے اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر یہاں یہ جو موسٹ کروشل جو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم قرآن مجید کی آیات کے اندر مطالعہ کریں گے۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، پروفٹ جب اس دنیا میں آئے، پروفٹ محمد، ٹھیک ہے، آپ پیدا ہو گئے، اور اس وقت کی سوسائٹی کے بارے میں جو ہسٹورینز ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کا یعنی مطلب سب سے اندھکار والا جو زمانہ ہے، کچھ اس طرح کے حالات اس وقت خود عرب میں بھی ہیں، مکے کے اندر بھی ہیں، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیومینٹی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انتہائی اندھیرے کے اندر دنیا جو ہے مبتلا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گیری کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، اور پھر اب وہ جھگڑے خاندان در خاندان، نسل در نسل جو ہے چلتے ہیں۔ شادی بیاہ کا اگرچہ کہ کچھ یعنی معمول ہے، سسٹم ہے، لیکن زنا حد سے زیادہ عام ہے، بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس دور میں یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس طرح کے بے شمار یعنی کہ غیر اخلاقی، غیر انسانی حرکتوں کے اندر بیشتر دنیا جو ہے پڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں رسول جوان ہوتے ہیں اور پھر نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، ہے نا، یہ پورا جو آپ کا یعنی جوانی سے لے کر یہ 40 سال تک کا جو عرصہ ہے، اس غم کے اندر، اس فکر کے اندر گزرتا ہے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ کس طرح کی سوسائٹی ہے نا، کتنے غیر انسانی انداز کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کتنا ظلم اور زیادتی ہے، کتنا آپریشن ہے نا، کسی کو ذری سی طاقت آ گئی وہ دوسرے پر حملہ کرتا ہے، اس کے مال کو، اس کی جائیداد کو، اس کی عورتوں کو جو ہے وہ ہڑپ لیتا ہے نا، اس طرح کا انتہائی گھناؤنا ماحول۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر 40 سال کی عمر کے اندر نبوت عطا کی جاتی ہے، وہ لوگوں کو اس گمراہی سے، اس انہیومینٹی سے نکال کر ہیومینٹی کی طرف دعوت دیتے ہیں، شرک سے نکال کر توحید، ایک ایشور واد، ایک ہی پرمیشور کی اپاسنا کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ دعوت کے اندر جو یعنی کور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہیومینٹی
اور یہ آپریشن، یہ زیادتی، یہ ظلم تم ختم کر دو اور تم ہر ایک کے لیے رحمت بن جاؤ، ہر ایک کے لیے انصاف اور جسٹس کرنے والے بن جاؤ، ہے نا، ہیومینٹی کو پروموٹ کرنے والے بن جاؤ۔ دعوت شروع ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں بالکل یعنی کہ خاموش تبلیغ، قریب ترین اور سلیم الفطرت لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچائی۔ انہوں نے بہت جلدی یعنی کہ بات کو سمجھ لیا، اور ان کی طبیعت، ان کی فطرت خود کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے لپک کر پھر اسے قبول کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد میں یعنی یہی بات، دیکھیے ہم اصطلاحات جب استعمال کرتے ہیں تو مطلب لوگ مشرک ہیں اور ان کو توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور توحید کوئی نیا دین نہیں ہے نا، یہ وہی قدیم دین ہے، ذالک الدین القیم، وہی سناتن دھرم ہے۔ سناتن دھرم کی تعلیم کے اندر شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ پرمیشور ایک ہی ہے، اسی کی اپاسنا کرنا ہے، کوئی نئی دعوت نہیں ہے۔ اور یہ ضروری کیوں ہے، یہ اس سے پہلے کئی موقعوں پر آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں، کیونکہ لوگ یعنی وہ شرک کی آڑ کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، یہ ان ہیومینٹی اور آپریشن اور ظلم اور زیادتی کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو وہاں بہانے مل جاتے تھے، وہ ایکسکیوزز مل جاتے تھے، ٹھیک ہے، جس کو آگے رکھ کر وہ اپنی ظلم اور زیادتی کو جو ہے دندناتے ہوئے برقرار رکھتے تھے۔ اس کو ختم کرنا تھا اور لوگوں کو، انسانوں کو انسان بنانا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی، ہے نا، ہیومینٹی کی دعوت ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ ہیومینٹی آئے گی کیسے؟ وہ کانسیپٹ آف وننس آف گاڈ سے آئے گی کہ بھائی اوپر والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے نا، وہ تم پر گواہ ہے، وہ ساکشی ہے، وہ شہید ہے، اور پھر وہ حساب کتاب لینے والا ہے۔ تو اس حساب کتاب سے ڈرو، ورنہ یہ گناہ وغیرہ کرو گے تو پھر تمہیں دنڈ دیا جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی، تم نرک میں جاؤ گے، ہے نا، یہاں پر بھی تمہاری پکڑ ہوگی، یہاں پر بھی عذاب دیا جا سکتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اگر اسی روش پر قائم رہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ تو پھر اب ظاہر سی بات ہے، اچھے انسان بننے کی جب دعوت دی جائے گی تو پھر لوگ قبول کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن پھر لوگوں نے جب قبول کرنا شروع کر دیا تو پھر جو لوگ یہ دھرم کا کاروبار، دھرم کا دھندا چلا رہے تھے اس زمانے میں، ہے نا، جو دھرم کی آڑ کے اندر لوگوں کی عزتیں لوٹتے تھے، ان کا مال لوٹتے تھے، ان کی جائیدادیں ہڑپتے تھے اور ان کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے، ان کو زمین میں کچل کے دبا کر رکھتے تھے، ان لوگوں کو پھر اچھا نہیں لگا۔ ظاہر سی بات ہے، ان کا کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے، ان کی پاور میں سے لوگ جو ہے سلپ ہو کر آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے روکنے کی کوششیں کی۔ تو پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے تو یعنی ڈائلاگز ہوئے، بات چیت کر کے روکنے کی کوشش کی گئی، پھر رشتہ داروں کے ذریعے سے، جیسا حضور کے چچا تھے ابو طالب، تو ان کے ذریعے سے پریشر ڈلوا کر آپ کو اس کام سے روکنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آفر دیا گیا، لالچ دی گئی، مال کی بھی دی گئی، عورت کی بھی لالچ دی گئی، اور پاور کی بھی لالچ دی گئی کہ بھئی اف یو وانٹ اے پوزیشن آف اتھارٹی، آپ کو ہم اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے، آپ کو بتائیے آپ کو کیا چاہیے، ہے نا۔ اور اس میں پھر یہ بھی تھا کہ اگر آپ بیمار ہیں، اگر کوئی جن وغیرہ کے اثرات ہیں تو پھر ہم آپ کا کسی اچھی جگہ پر علاج بھی کروا دیں گے، آپ بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا چاہیے، ہم حاضر کر دیں گے، ہے نا، اور یعنی یہ کام روک دو۔ آپ سوچیں کہ مطلب وہ لوگوں کی جو مطلب ظلم اور زیادتی کر کے دوسروں سے مال کو ہڑپ لینا، ان کی عورتوں کو استعمال کر لینا، اور یہ سب جتنی بربریت والے جو معاملات ہیں، ہے نا، اس کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے آفر دیا، آفر دے کر رسول کو خریدنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ سٹیج آیا جہاں پر انہوں نے ظلم اور زیادتی کر کے رسول کو اور ان کے ماننے والوں کو روکنے کی کوشش کی، ہے نا۔ تو پھر ہم جانتے ہیں کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت خباب بن الارت ہیں، غلام صحابہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں، ہے نا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، تو ان کو ٹارچر کیا گیا، کچھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا، حضرت صفیہ کو شہید کر دیا، یعنی ٹارچر کر کے ان کو مار دیا گیا۔ اور پھر ایسا ستانے لگے کہ یعنی جب برداشت کے باہر ہو گیا تو پھر صحابہ اکرام ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، اب اس جگہ کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جا کر رہنے پر مجبور ہو گئے، ہے نا۔ ہجرت حبشہ ہوئی، ایک بار ہوئی، پھر اس کے بعد یعنی دوسری ہجرت حبشہ بھی ہوئی۔
جس کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ کے اندر آپ سے کیا تھا کہ بھئی کہاں گئے تھے ہجرت کرنے کے لیے؟ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ جاؤ حبش چلے جاؤ، وہاں پر نجاشی ہے، بڑا عادل بادشاہ ہے، حالانکہ نجاشی عیسائی ہے، مشرک ہے، بات کو وہ ایمان لائے، اس وقت تو مشرک تھے، لیکن جسٹس، عدل و انصاف وہ جو ہے کرتا ہے، لہذا تم لوگ وہاں پر جاؤ، وہاں تم لوگ جو ہے سکون سے رہ پاؤ گے۔ لوگ مجبور ہو کر اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر، کوئی اپنا مال چھوڑ کر، کوئی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یا پھر لے کر لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام جو اچھے یعنی گڈ ہیومن بینگز بن گئے، وہ اپنے ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کو مجبوراً اپنے اپنے گھروں کو جو ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ ہجرت کرنا پڑا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ایگریشن اور بڑھ گیا، اور ٹارچر بڑے صحابہ کے اوپر بھی جو ہے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی اذیتیں دی گئی، اگرچہ کہ وہ ایک رائل فیملی کے تھے اور یعنی شہزادے تھے، پرنس تھے، ہے نا، ان کو بھی جو ہے ٹارچر کیا گیا۔ اور پھر شیب ابی طالب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خاندانوں کو کمپلیٹ بائیکاٹ جو ہے کر دیا گیا، وہاں پر ڈھکیل دیا گیا۔ ایک ویلی تھی، ایک وادی تھی جس کا نام ہے شیب ابی طالب، دا ویلی آف ابی طالب کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، جہاں پر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی ہے نا سر و سامان نہیں ہے۔ دو بڑے خاندانوں کو جو ہے مجبور کر دیا گیا کہ وہ اس گھاٹی کے اندر جا کر رہیں، اور پھر ان سے ٹوٹل بائیکاٹ، نہ بات چیت ہے، نہ لین دین ہے، نہ کاروبار ہے، نہ رشتہ ہے، نہ مطلب کوشش اس بات کی بھی ہے کہ کوئی ان کو کوئی مدد بھی نہ پہنچا سکے۔ سخت ترین 3 سال کے بائیکاٹ کے بعد، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ وہ بائیکاٹ ختم ہوا، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دینے والے آپ کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، جو اس وقت پھر قریش کے سردار بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ہے نا۔ اور پھر مشرکوں کی اب یہ ان ہیومینٹی والے جو لوگ تھے، جو سردار تھے، ہے نا، ظلم کے جو سردار تھے، ان کا ہاتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی پڑنے لگا۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے لگے، آپ کو ٹارچر کیا، آپ کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر لا کر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی، ہے نا۔ مختلف موقعوں پر الگ الگ صحابہ اکرام کو جو ہے بہت مطلب بے تحاشا جو ہے مارا پیٹا۔ یہ سب ہونے کے بعد پھر ایک وقت آیا جہاں پر انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیسینیشن کا پلان بنایا، آپ کو قتل کر دینے کا پلان بنایا۔ اور پھر اس موقع پر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ میں ہجرت کی۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اچھائی کا پیغام، انسانیت کا پیغام پہنچانے والے لوگوں کو زندہ جو ہے زمین پر رہنے کی اجازت نہ دینے والے یہ ظالم لوگ، ہے نا، نبی کے قتل کا جو ہے منصوبہ بناتے ہیں۔ نبی ہجرت کر جاتے ہیں، پروفیٹ محمد جو ہے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ اچھا مدینہ گئے تو پھر کیا ہوا ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا، بلکہ پھر وہاں پر ایک بار جنگ بدر میں فوج لے کر آئے تاکہ سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں، سارے یہ ہیومینٹی والوں کو ختم کر دیں، اور ہمارا ظلم اور زیادتی کا معاملہ بحال ہو جائے۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے مشرک آ گئے، ہے نا، یعنی ایک عقیدہ ضرور ہے وہاں پر، لیکن وہ عقیدہ کیوں ہے، اس کا ریلیونس کیا ہے نا۔ یہ سب چیزوں کو فراموش کر کے بس یعنی توحید اور یعنی کفر، توحید اور شرک کی جو ہے لڑائی، اسلام کی اور کفر کی لڑائی، یہ الفاظ اگرچہ کہ مطلب مسلمان سمجھتے ہیں، مگر مسلمانوں میں سے بھی اکثریت اب اس کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، ہے نا۔ اور یہ آپ کے سامنے کتنی مرتبہ میں واضح کر چکا۔ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مسلم کا مطلب ہی ہوتا ہے سبمیٹڈ ون، پرمیشور کے آگے، اللہ کے آگے جھکا ہوا، فرما بردار۔ حرکتیں اکثر نافرمانی کی ہیں، نام ہے مسلمان، شرابی مسلمان، زانی مسلمان، سود کھانے والا مسلمان، ڈاکہ ڈالنے والا مسلمان۔ ارے یہ سب نافرمانی کی حرکتیں ہیں، اور وہ کرنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو فرما بردار کہہ رہے ہیں، کوئی شرم نہیں آتی، ہے نا۔ اور اسلام کا مطلب کہ بھئی اس پرمیشور کے آگے جھک جانا، اس کی آگیا کا پالن کرنا، اور اس کی آگیا کے پالن کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز اگر قرآن کے اندر سٹریس کر کے، ایمفسائز کر کے، زور دے کر بتائی گئی ہے تو وہ ہے انسانوں کے ساتھ معاملات، بہترین معاملات
ان کا خیال رکھنا، ان کی حق تلفی نہیں کرنا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں کرنا، خبردار رہنا، ہے نا۔ یہاں تک کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ بھی ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا جو لوگوں کے حق میں ہم کریں گے۔ کسی کا حق اگر مار دیا ہے، پھر جا کر نماز پڑھ لی، پھر جا کر عمرہ کر لیا، تو اس عمرہ کے بدلے میں وہ جو حق مارا ہے کسی کا، تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ وہ معافی تو اسی وقت ممکن ہے جب وہ بندہ خود معاف کرے، ورنہ پھر سزا ملے گی۔ یہ تصور ہی نہیں ہے نا۔ اس سے پورا کاٹ کر بس اب وہ اصطلاحات کے اندر بات کرتے ہیں۔ اب خود مسلمانوں کو ہی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ ہندو بھائی کیسے سمجھیں گے، عیسائی کیسے سمجھیں گے، وہ سارے دوسرے لوگ کیسے سمجھیں گے۔ یہ ہیومینٹی والے تھوڑے سے لوگوں کو جو مدینے کے اندر ہے نا اپنی ایک چھوٹی سی سوسائٹی بنا کر یہ کام اور پھیلا رہے ہیں، ان کو کمپلیٹلی زمین پر سے وائپ آف کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ان پر لشکر جو ہے بار بار لے آئے گئے۔ جنگ بدر کا موقع آیا، ہار ہو گئی، پھر جنگ احد میں پھر آئے لڑنے کے لیے، ان کو ختم کر دینا، ان کو زمین پر سے ہٹا، ان کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد جنگ خندق کے موقع پر پھر آئے، 12,000 کا لشکر لے کر آئے، تاکہ یہ اچھے نیک پنیہ کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ پاپ کا جھنڈا لہراتا رہے اور پاپ ہے نا لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کا معاملہ جاری رہے۔ اور پھر اس کے بعد میں پھر ایک موقع آیا، یعنی اب آپ دیکھیں یہ لوگ کون ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ایسا آپ مت کریے، ہے نا، آپ لوگوں کا جو ہے حق مت ماریے، آپ اچھے انسان بن جائیے۔ اور پھر ان کو یہ سب باتوں کو سمجھانے کے لیے ان سے اپنا خونی رشتہ ہے نا جتاتے ہوئے بات کی گئی، ان کو اپنی قوم کہہ کر جو ہے مخاطب کیا گیا، ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ بھئی یہ دھرم کوئی نیا دھرم ہے۔ کہا نا لوگوں نے، مشرکین مکہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی پکارتے تھے۔ صابی کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا کے دھرم سے ہٹا ہوا، باپ دادا کے دین سے بھٹکا ہوا۔ یہ الزام جب لگایا مشرکین مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کو پھر سمجھایا گیا کہ نہیں، میں کوئی نیا دھرم لے کر نہیں آیا ہوں، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم ہی کا دھرم ہے، دین ہے، اور وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ سب کہہ کر ان کو پھر سمجھایا بھی گیا، سارے ثبوت دیے گئے، جس کا پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود یعنی اصل وہ دیکھیں وہ جھگڑا کانسیپچل تھا ہی نہیں نا۔ آپ کو کہیں پر یہ آرگیومنٹ ملتا ہے کہ نہیں 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 بھائی ابراہیم تو مشرک ہی تھا، آپ غلط بات بول رہے ہیں، دیکھیے ہمارے پاس یہ دلیل ہے، صحف ابراہیم میں تو ایسا لکھا ہے، کچھ بھی اس طرح کا آپ کو کاؤنٹر آرگیومنٹ ملتا ہے کیا؟ کہیں پر اس طرح کا کوئی یعنی کانسیپچلی آپ کو یہ آرگیومنٹ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بات ان کو اس بات سے اختلاف تھا ہی نہیں۔ پرابلم یہ تھا کہ اگر اس اوپر والے مالک کی جو ہے شرن میں آ جائیں گے، پرمیشور کی شرن میں، اللہ کی بندگی میں اگر آ گئے، تو پھر یہ جو کچھ ہم نے سیٹ کر کے رکھا ہے، ہماری پاور، ہمارا یہ مال و دولت اور یعنی ظلم اور زیادتی سے ہے نا لوگوں کو لوٹنے کا جو معاملہ ہے، یہ سارا یہ مار کھا جائے گا، اور یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، ہے نا۔ یا پھر کسی کو انا کا مسئلہ تھا، جیسا اس سے پہلے آپ کے سامنے ابو جہل کا واقعہ میں رکھ چکا ہوں کہ کمپٹیشن، ایگو، حضور کا خاندان کی جو ہے مطلب وہ اور زیادہ بلند ہو جائے گا، ہمارا خاندان جو ہے چھوٹا ہو جائے گا اگر ہم ان کو رسول مان لیں گے، تو یہ تو ہرگز، حالانکہ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر میں مرتے دم تک مخالفت کروں گا۔ یہ تھے اصل ایشوز، ہے نا۔ اور یہ بار بار کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اپنی ظلم اور زیادتی کو باقی رکھنے کے لیے، یہ اچھے انسانوں کو ختم کرنے کے لیے بار بار آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک موقع آتا ہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 6 ہجری کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں بتایا گیا کہ آپ اپنے صحابہ، اپنے کمپینینز کے ساتھ میں عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے صحابہ کو لیا، قربانی کے جانور لیے، اور اس زمانے میں تلوار اپنے ساتھ میں لے کر جانا یہ بالکل یعنی کہ نارمل ان کا کسٹم تھا، ہر کوئی یعنی اپنے ساتھ تلوار رکھتا تھا۔ وہ لے کر اپنے صحابہ کو عمرہ کرنے کے لیے پہنچے، اور اس سے مطلب یہ جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کئی اور دوسرے جو مشرک یا یہودی یا عیسائی قبیلے ہیں ان کے ساتھ ٹریٹیز ہو چکے ہیں، معاہدے ہو چکے ہیں کہ بھئی ہم
ایک پیس ٹریٹی بنا لیں گے, ہم سب آپس میں مل جل کر رہیں گے, ہے نا. کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو ہم اور آپ مل کر اس سے ڈیفینڈ کریں گے, اور ہم پر کوئی حملہ کر دے تو آپ اور ہم مل کر جو ہے ڈیفینس کریں گے. یہ اس طرح کے مطلب معاہدے ایک پیسفل یعنی سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے, ہے نا, پیسفلی ساتھ میں کو ایگزسٹ کرنے کے لیے یہودیوں سے, عیسائیوں سے, ہے نا, بنو قریظہ, بنو قینقاع, اس طرح بنو نذیر, یہ کچھ مطلب مثال کے طور پر یہ قبیلے ہیں جن سے یہ ٹریٹیز جو ہے سائن ہو چکی ہیں. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, یعنی اب پروفٹ محمد گئے عمرہ کرنے کے لیے, اور قریش کے سرداروں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی. اب اس موقع کے اوپر کیا ہوا, ایک صلح ہوئی, صلح حدیبیہ, ہے نا. اور پھر صلح حدیبیہ کے جو مطلب اب اس کے اندر کیا طے ہوا, اس کے اندر یہ طے ہوا کہ اب مشرکین مکہ قریش اور پھر یہ مدینے کے جو مسلمان ہیں ان کے درمیان میں 10 سال تک امن کا معاہدہ رہے گا, ٹروس, کوئی جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک, وعدہ کر رہے ہیں دونوں پارٹیز, ٹھیک ہے. اور پھر اب اس میں دوسرا ایک اہم یہ تھا کہ کوئی اگر قریش کا آدمی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان مدینے کے جو مسلمان ہیں وہ اس فرد کو قریش کے حوالے کر دیں گے, واپس کر دیں گے. اور اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر قریش کے پاس آیا تو پھر قریش اسے واپس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس بات کی جو ہے اجازت ہوئی, یعنی یہ بات ٹریٹی کے اندر جو ہے یہ بھی ایک شرط تھی. پھر اس کے بعد یہ بھی یعنی کنڈیشن تھا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے وہ آزاد ہے, وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو کوئی قریش کے ساتھ کوئی ایسا پیس ٹریٹی ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے, معاہدہ کرنا چاہتا ہے, وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور مسلمان کیا کریں گے, وہ اب جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اب عمرہ نہیں کریں گے, اب وہ واپس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر یعنی آتے وقت اپنے ساتھ سوائے وہ تلواروں کے, اپنی اپنی تلواروں کے جو میان کے اندر ہوتی ہیں, شیت کے اندر جو ہے سوارڈ ہوتی ہے, اس کے علاوہ پھر اور کوئی ہتھیار وہ نہیں لائیں گے. اس طرح کے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس موقع پر صلح حدیبیہ, اس صلح کا نام ہے. آپ اس کی اور مزید تفصیل, بیک گراؤنڈ, ہے نا, ڈیٹیل آپ جو ہے سیرت کی کتابوں میں یا پھر یعنی ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر یہ لوگ کون ہیں, یہ لوگ کعبے کے متولی ہیں. ان کو اس بات یہ مطلب یہ حرکت ان کو کوئی زیبا نہیں دیتی جو مشرکین مکہ ہے نا. دے آر دا کسٹوڈینز آف دی کعبہ. جو کوئی بھی آتا ہے تو یعنی ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے, اور کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کو جو ہے منع کیا گیا, واپس جو ہے کر دیا گیا عمرہ کرنے سے یا حج کرنے سے. مگر اس موقع پر یعنی آپ دیکھیں ہر دھرمی ایسی تھی کہ انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ یہ لوگ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں, کوئی جنگ کا, لڑائی جھگڑے کا جو ہے معاملہ نہیں ہے نا, قربانی کے جانور ہیں اور وہ احرام پہنے ہوئے ہیں, اور ان کی تلواریں جو مطلب کسٹم تھا ہر کوئی اپنے ساتھ میں رکھتا تھا, تو بس وہی ہے ان کے ساتھ میں, اور کوئی جنگ کا ہتھیار نہیں ہے. یہ سمجھنے کے باوجود یہ ہٹ دھرمی کر کے ہے نا انہوں نے عمرہ کرنے سے روکا. بہرحال جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ طے پائی ہے, یہ صلح ہوئی, اس کا نام ہے صلح حدیبیہ, ٹھیک ہے. اب یہ حدیبیہ کا جو ٹریٹی ہے یہ کتنے سال کے لیے سائن ہوا, پیس ٹریٹی ہے, یہ 10 سال کے لیے تو سائن ہوا تھا. لیکن اب دیکھیے یہاں پر پھر یہ بات سمجھنے کی ہے, لیکن یہ پورے پس منظر کے ساتھ میں سمجھنے کی ہے کہ یہ لوگ بار بار آ رہے ہیں, بار بار مسلمانوں کو کرش کرنے کی اور دنیا سے یعنی کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کرنے کی جو ہے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور اس موقع پر انہوں نے یہ کیا اور ٹریٹی سائن ہو گئی. لیکن 2 سال کے اندر یعنی 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ ہوئی, 2 سال کے اندر قریش کے سرداروں نے اس ٹریٹی کو وائلیٹ کر دیا. جو عہد ہوا تھا اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا. اب آپ بتائیے ایز اے کامن پرسن, 2 کنٹریز کے بیچ میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی, اس کو آنر کرنا چاہیے نا دونوں کنٹریز کو. اگر کوئی اس کو آنر نہیں کرتا اس ٹریٹی کو اور اسے وائلیٹ کرتا ہے تو پھر وہ کرمنل ہے نہیں ہے, وہ مجرم ہے یا نہیں ہے نا. یعنی بول بتا کے انہوں نے اینڈ نہیں کیا, سیدھا انہوں نے ٹریٹی کو وائلیٹ کر دیا. 8 ہجری یعنی 2 سال
کے اندر اندر کی یہ بات ہے نا. اور پھر اس موقع کے اوپر اب کیا ہوا؟ ٹریٹی سے مکرنے والے، ٹریٹی کو توڑنے والے ہے نا، معاہدے کو توڑنے والے جو لوگ ہیں ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے. اب یہ آیتیں جو میں اب قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. اب دیکھیے اب یعنی زیادتی کس کی طرف سے ہوئی ہے نا یہ، اور یہ پورا پس منظر ہے نا، جس کو میں نے بریف میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. یہ سب رکھتے ہوئے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اچھا اب ان لوگوں کے ساتھ یہ مشرک بھی ہیں، پھر ہے نا، یہ مشرک ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. یہ سورہ توبہ کے اندر یہ بالکل ابتدائی یعنی 6 آیتیں ہیں. یہ غور طلب ہیں، میں یہاں پر بھی اتنی زیادہ یعنی ڈیٹیل کے اندر میں اس میں نہیں جا سکتا، مگر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان آیتوں کو نکالیں، قرآن مجید کو لیں، ان آیتوں کو کھول کر بیٹھے اپنے من پسند ترجمے کے ساتھ میں، ذرا دقت نظر کے ساتھ میں ہے نا، ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگ جائیں اور ذرا اس کا یہ تجزیہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ذرا سا تیزی سے، اس کو آپ ذرا اور سلولی ہے نا اور یعنی سسٹمیٹیکلی وہ تجزیہ آپ لوگ کریں. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. اوکے، اب اعلان برات یعنی ناؤ وی آر ناٹ ریسپانسبل اینی مور. انہوں نے تو بغیر بتائے کہ ٹریٹی کو وائلیٹ کیا تھا، عہد کو توڑا تھا ہے نا، معاہدے کو. یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ پہلے اعلان پبلکلی اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس معاہدے سے ہم بری ہیں، مشرکوں سے ہم بری ہیں، اللہ بھی بری ہے، رسول بھی بری ہے. کن مشرکوں سے؟ ان مشرکوں یعنی ان مشرکوں کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات ٹریٹی کے جو ہے ایبزالو ہو جانے کا یا ختم ہو جانے کا ہے نا اناؤنسمنٹ کر کے ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا، حالانکہ ان کا جرم کتنا سنگین ہے، لیکن پھر بھی ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے نا، 4 مہینے کا ان کو نوٹس پیریڈ دیا جا رہا ہے. 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی یہ وارننگ ہے ان کے لیے. 4 منتھس کا تمہارے پاس ٹائم ہے نا، تمہارے اس جرم کی پاداش میں، یہ جو مسلسل تم کرتے ہوئے آئے ہو اور یہ جو اس کے اوپر تم نے لاسٹ کیا ہے معاہدے کی جو یعنی معاہدے کے توڑنے والی جو بات ہے، تو تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس کے بعد تمہیں پنشمنٹ دی جائے گی. اللہ تمہیں چھوڑنے والا، ایسے کافروں کو چھوڑنے والا نہیں. یعنی کافر مطلب صرف آپ یعنی ہے نا وہاں پھر وہ عقیدے کے اس میں آپ لے کر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ آپ یہ پورا پس منظر دیکھیں گے، یہ انہیومینٹی کا، یہ آپریشن کا، یہ ظلم اور زیادتی کا. یہ اس لیے تو ہے نا، اس لیے تو نہیں مان رہے یہ لوگ، حالانکہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہی دین حق ہے، یہی سچا دین ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ہمارے باپ دادا کا بھی سچا دین یہی ہے نا، اچھے انسان بن کر رہنا ہے اس پرمیشور کی آگیا کے پالن میں، مگر وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. اطلاع عام ہے، اوپن پبلک اناؤنسمنٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن. یعنی آپ دیکھیں ایک ریلیجیس کانگریگیشن ہے، حج کے اندر دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے یہ اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ٹھیک ہے، اب اگر تم لوگ توبہ کر لو، یعنی یہ دیکھیے یہ جو جرم ہے نا یہ اتنا سنگین ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ ڈیتھ پینالٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی ہے نا. عہد کیا، معاہدہ کیا اور پھر معاہدے کی
جو ہے عہد شکنی انہوں نے کر دی، رائٹ؟ تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے پھر بھی، اب آپ دیکھیں یہ جو پھر بھی کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، اتنے سنگین جرائم کرنے کے باوجود ان کو پھر بھی کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک ریلیکسیشن دیا جا رہا ہے، ایک ریلیف ان کو دیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ کیا جا رہا ہے، رحمت کا معاملہ۔ یہ سمجھ نہیں آتا، خالی یہ ایک آیت نکال لیں گے اور بولیں گے ارے یہ دیکھو زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھو بول رہے ہیں، زبردستی جو ہے لوگوں کو سدھر جاؤ بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ ایک نرمی کا اور رحمت کا، پھر بھی ایک چانس آپ کو ہے نا، اتنا سنگین جرم کرنے کے باوجود پھر بھی اگر تم یہ کر لو گے تو پھر تمہارے لیے معافی کا موقع ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم لوگوں نے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ٹھیک ہے، یہ وارننگ، دیکھیے وارننگ بھی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو، ان کا جرم کرنے کے باوجود پھر بھی ریپینٹ کرنے کی، پھر بھی معافی مانگ لینے کی، ہے نا۔ آپ سوچیں، مطلب انڈیا کے اندر کوئی بہت بڑا کرمنل ہے، بہت سارے لوگوں کو مارا ہے، بہت ساری جو ہے اس نے لاز کو توڑا ہے، بہت سارے لوگوں کی جو ہے پریشانی کا وہ سبب بنا ہے، بہت ٹارچر کیا اس نے، لیکن پھر بھی یعنی اسے اگر کوئی مرسی اپیل جس طرح سے کہتے ہیں کہ بھائی پریزیڈنٹ کی طرف سے یا کسی اور ذمہ دار کی طرف سے جس کے پاس اتھارٹی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ کر لو گے تو پھر بھی جو ہے تم کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آیت ہو گئی، اب ہم چوتھی آیت پڑھ رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ۔ اب یہ اعلان بیداری برات کا جو ہے اعلان کیا گیا مشرکوں کے لیے، مگر کیا یہ سب مشرکوں کے لیے ہے؟ یہاں اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے کہ سوائے ان مشرکوں کے، یعنی یہ اعلان بیزاری اور وارننگ، 4 مہینے کی مہلت، اس کے بعد سخت سزا تو مشرکوں کے لیے ہے، مگر ان مشرکوں کے لیے نہیں ہے۔ الا الذین، بجز ان مشرکوں، ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی۔ They have honored the covenant, they have honored the treaty, they did not violate the treaty۔ انہوں نے عہد کو پورا کرنے میں تم سے جب کوئی کمی نہیں کی، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ مشرکوں کی ایک اور کیٹیگری آپ کے سامنے آ گئی ہے نا۔ مشرکوں میں سے وہ ہے جو عہد کو توڑ رہا ہے، جو خلاف ورزی کر رہا ہے، عہد کو توڑ رہا ہے نا۔ اس نے اللہ، مطلب مشرک کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا ہے نا، پرمیشور کی اپاسنا خالص اس نے قبول ابھی نہیں کی ہے، وہ شرک کر رہا ہے وہ، یعنی اعتقادی طور پر ابھی کوئی کامن پوائنٹ پہ وہ لوگ نہیں آئے ہیں۔ کامن پوائنٹ کیا ہے؟ عہد ہے نا۔ عہد کی نافرمانی کرنے والے مشرک الگ ہیں، عہد کی پابندی کرنے والے مشرک الگ ہیں۔ تو یہ جو اوپر 3 آیتوں کے اندر بتایا گیا ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان مشرکوں کے لیے ہے جنہوں نے عہد کو توڑا، یعنی کرائم کیا ہے تو ان کے اوپر یہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے وہ کرائم کیا ہی نہیں ہے نا، جو فیتھفل ہیں، اپنے وعدے کے پابند ہیں، عہد کو جو ہے یعنی نبھا رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ عہد کو اپنی پوری مدت تک جو ہے نبھائیں گے، اور ایسا کرنا اللہ کو پسند ہے، اور ایسے کرنے والے متقی ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اس کی محبت میں ہے نا، اس کی ایک ایک حکم کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے۔ ایسے لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ
چلو وہ مشرکوں نے عہد توڑا، اب سارے مشرکوں کو ختم کر دو. یعنی یہ جو مینٹیلٹی مسلمانوں کی میں نے بالکل ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کی، یعنی بہت سارے مسلمانوں کی، سب کی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی بھئی؟ اتنے نازک موقع پر اتنے سالوں کے بعد، یعنی مکے کے 13 سال اور ہجرت کے بعد اب یہ 8 سال، یعنی ٹوٹلی کتنے ہو گئے؟ آلموسٹ لائک جی 20، یعنی 6 اور 13 19 ایئرز مخالفت اور آپریشن اور ظلم اور مسلمانوں کو مٹا دینے کی کوششوں کے بعد پھر یہ عہد کی پھر سے ہے نا عہد شکنی کرنے والے جو مجرم ہیں، صرف انہی مشرکوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ اعلان برات ہے. جنہوں نے عہد کی پابندی کر لی ان کے ساتھ عہد کو وفا کیا جائے گا. عہد کے توڑنے والی بات ہے نا، نوٹس والی بات، 4 مہینے کی مہلت والی بات اور پھر سخت ترین سزا کی بات انہیں اپلائی نہیں ہوتی. اور پھر دیکھیں اور بھی تخصیص کاری ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. اب جب حرام مہینے گزر جائیں ہے نا، 4 مہینے، حرام کا مطلب یہ ہے اس موقع محل کے اندر، ٹھیک ہے، کہ وہ 4 منتھس سیکریڈ ہولی منتھس جو ہے مانے جاتے تھے، ان کے اندر جنگ نہیں کی جاتی تھی. یعنی یہ اس وقت کا ایک عام کسٹم بھی تھا، خود یعنی سارے جو ہے عرب کے لوگ اس طرح یہ بات کو جو ہے مانتے تھے. یہ 4 مہینے ہولی ہیں، سیکریڈ ہیں، ان کے اندر وہ لوگ خود آپس میں یعنی مشرک ہونے کے باوجود یا یہودی اور عیسائی ہونے کے باوجود بھی وہ آپس میں جنگ نہیں کرتے. تو یہ سیکریڈ منتھس گزر جانے کے بعد فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اب کیا ہے؟ تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو، ہے نا، وَخُذُوهُمْ اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ اور گھیرو، وَقَعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. کون سے مشرکوں کے لیے؟ یہ دیکھیں تخصیص کاری، جرم، ایک پس منظر ہے، پورا ایک لمبی فہرست ہے سخت ترین جرائم کی. وہ والے مشرکوں کو 4 مہینے کی مہلت دینے کے بعد وارننگ کے ساتھ میں ناؤ یو کین، مطلب کیا کرو آپ، یہ 4 مہینے میں آپ یہاں سے چلے جاؤ. پھر بھی اس کے باوجود یہاں پر رہو گے، ہے نا، تو پھر اس جرم کی پاداش میں کیا ہوگا؟ تمہیں سزا دی جائے گی. سزا کیا ہے؟ سزا یہاں بیان ہو رہی ہے. کتنے لینینس کا معاملہ ہے، سخت ترین مجرموں کے ساتھ کتنی جو ہے رحمت کا اور لینینس کا معاملہ ہے. اور صرف انہی کے لیے یہ بات ہے، سارے مشرکوں کے لیے نہیں. وہ کرمنلز ہے نا جن کے لیے ڈیتھ پینالٹی کا آرڈر ایشو ہو چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ان کو یہ پنشمنٹ دیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. اب دیکھیے فَإِن تَابُوا، اب اگر پھر بھی وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پھر ان کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی لیٹ دیم گو فری. پھر اس کے بعد ان کو یہ آفیشیلی پرسیکیوٹ نہیں کریں گے. یعنی اب آپ یہ دیکھیے یہ آیتیں عام طور پر آتی ہیں تو پھر وہی یعنی ایسا اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، خود مسلمانوں میں بھی اکثر لوگ ایسے ہی پریزنٹ کرتے ہیں کہ بھئی مشرکوں کو مارنا ہے، جنرلائز کر دیا سارے لوگوں کے اوپر، سارے غیر مسلم کافر ہیں، مشرک ہیں، چلو اب سب کو قتل کرنے کا حکم قرآن میں. ارے یہ ان اسپیشلائز ہے نا بار بار کرائم کرنے والے خطرناک مجرموں کے لیے ہے یہ. اور پھر ان کے ساتھ پھر بھی دیکھیے، آپ دیکھیے یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یعنی اتنا سنگین ہے ان کا جرم کے ڈیتھ پینالٹی کی سزا جو ہے ایشو ہوگی. پھر بھی تمہیں جینے کے لیے چھوڑ دیا جا سکتا ہے، پھر بھی تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اب اونلی ون آپشن اف یو وانٹ ٹو اسٹے الائیو، اب خدا کی بندگی میں آ جاؤ، دس از دا اونلی آپشن. آپ بتائیے یہ جبر ہے، یہ زبردستی ہے چلنے، یعنی ایسا
پیش کرتے ہیں جیسا کہ کوئی سڑک چلنے والا عام غیر مسلم ہے، اسے پکڑ کر جو ہے تلوار گردن پہ رکھ دی، بولا کہ چل توبہ کر، نماز پڑھ، زکات دے ورنہ تجھے مار دیں گے. یہ وہ بات ہو رہی نہیں ہو رہی. اتنے سخت مجرموں کو ہے نا جو بار بار زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے مرڈرز کر رہے ہیں، ہے نا، ہیومینٹی کو پھیلانے سے جو ہے روک رہے ہیں، ان کو پھر بھی ڈیتھ پینالٹی ایشو ہونے کے باوجود ون لاسٹ چانس ان کو ابھی بھی دیا جائے. کتنا لینینس کا اور یہ رحمت کا معاملہ ہے. فَإِن تَابُوا، اگر اب بھی یعنی ایون ناؤ اتنا کچھ ہونے کے باوجود توبہ کر لیں، ہے نا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، لیکن یہ توبہ میں کیا ہے؟ پھر اللہ کو ماننا پڑے گا، پرمیشور کو ماننا پڑے گا، ہے نا، اور نماز پڑھنا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور ایک آخری آیت پڑھتے ہوئے میں بات کو جو ہے سمیٹ لوں گا، ختم کروں گا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر اب دیکھیے یہ مشرک، اب جو اسپیشلی یہ جو مطلب اسپیسیفائڈ جو مشرکین ہیں جنہوں نے عہد شکنی وغیرہ کی ہے نا، ان کو سزا دینے کا معاملہ ہے. اب سزا کے لیے کسی کو پکڑ لیا گیا، یا پھر یعنی اب وہ سمجھیے کہ وہ لڑنے کے لیے آ گئے سامنے، ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو گیو اپ نہیں کیا، وہ لڑنے کے لیے آ گئے. کئی بار ہوتا ہے نا حکومت کی طرف سے، یعنی پولیس وغیرہ آرمی کہیں جاتی ہے نا، مجرموں کو کیپچر کرنے کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ دے ول انگیج ان فائرنگ، وہ لڑائی جھگڑے کے اندر مطلب انگیج کرتے ہیں. وہاں پر چھوٹی موٹی جنگ ہو جاتی ہے. اب جنگ ہو رہی ہے نا، ایسے خطرناک اور نازک سچویشن کے اندر بھی وہ لوگ، ان کے سر پر ڈیتھ پینالٹی آلریڈی ایشوڈ ہے نا، پھر بھی ایسے میں ان میں سے، وہ مشرکوں میں سے نام لے کر کہا گیا، یعنی مشرک کہہ کر اسپیسیفائی کر کے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے، یعنی وہ کہے کہ بھئی مجھے پناہ دو، گیو می ریفیوج، ہے نا، اور تمہارے پاس وہ آنا چاہے، فَأَجِرْهُ، تو پھر تم اسے پناہ دے دو، ہے نا، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. اس پر آلریڈی کرائم کی وجہ سے ڈیتھ پینالٹی ایشو ہو چکی ہے نا. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب گرفتاری کے لیے آئے تاکہ انہیں پکڑ کر سزا دی جائے، 4 مہینے یعنی ان کو چلے جانے کے لیے، اپنی جان بچا کر نکل جانے کے لیے جو دیے جا چکے، اس کے بعد وہ پھر ایک ٹولی بنا کر، ہے نا، یا پھر وہ الگ سے آ گیا، اس نے اپنے آپ کو ہینڈ اوور کیا، تو کیا کرو؟ اس کو پناہ دے دو، کیونکہ اب کیا ہو گیا، ان کے پاس ڈیتھ پینالٹی ہے، یا پھر اس کا آپشن ہے، کیا ہے؟ اللہ کی بندگی میں آ جائے، پرمیشور کی اپاسنا کی جو ہے آگیا کے پالن کے اندر وہ آ جائے، یعنی دھرم کے اندر آ جائے، ہے نا، اسے پھر اللہ کا کلام سنا دو. حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، یہ دیکھیں، اب اس نے کلام اللہ سن لیا، اتنا سخت دشمن ہے، کرمنل ہے، سزا ہے اس کے سر پر، اس نے آ کر پناہ مانگی، پناہ دے دی، ہے نا، پناہ دے دو، اللہ حکم دے رہا ہے پناہ دے دو، اور پھر یہاں تک کہ وہ سن لے کہ بھئی واٹ از، کیونکہ پھر بھی دیکھیں یہاں پر بھی اس بات کا کنسیڈریشن اللہ کر رہا ہے کہ جو کفر کے جو سرغنے ہوتے ہیں، شرک کے جو سرغنے ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، اکثر ان کے ساتھ جو فالوورز ہوتے ہیں، فالوورز حقیقت، معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ اپنے جوش اور جذبے کے اندر بلائنڈلی فالو کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ، ہے نا، ایک کرائم کا ساتھ دیا، دوسرے کرائم میں ساتھ دیا، تیسرے کرائم میں ساتھ دیا، بڑے بڑے جرائم میں ساتھ دیتے ہوئے، لیکن اور یہاں پر پھر ڈیتھ پینالٹی ایشو ہونے کے باوجود بھی وہ مقابلے پر آ گئے اپنے لیڈرز کے ساتھ میں، مگر ان کو ریالٹی معلوم نہیں ہے کہ بھئی اصل دعوت کس بات کی تھی، ہے نا. یہ پھر بھی سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ گنجائش نہیں محسوس ہوتی. ارے بھئی اتنا وقت گزر گیا، اتنے بار بولے، اتنے طریقوں سے تم کو سمجھائے، ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اب تو پکا سمجھ میں آ گئی. نہیں، پھر بھی اللہ ریلیکسیشن دے رہا ہے، ان کو اللہ کا کلام سنا دو، اور پھر سنا کر کیا کرنا ہے؟ ان کو ان کے
پناہ گاہ کے اندر لے جا کر سیفلی چھوڑ دینا ہے. ثم ابلغہ مأمنہ، کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں پر اگر رہے گا، قرآن وغیرہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے تو یہ اب گرفتار ہو گیا، مسلمانوں کے بیچ میں ہے، ہو سکتا ہے ہیبت کے مارے وہ ایمان لا لے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کی شان یہ ہے، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن کی. یہ جو ہے کتنی ہائی لائٹ والی بات ہے کہ اگر تمہیں پھر بھی ایکسیپٹ کرنا ہے تو تمہیں تمہارے یعنی امن کے مقام پر جو سیکیور تمہارا ایریا ہے تمہیں وہاں پر سیفلی لے جا کر چھوڑ دیا جائے گا. سیف ہونے کے بعد اپنے لوگوں کے بیچ میں کوئی پریشر کے بغیر آزادی کے ساتھ میں تمہیں موقع ہے کہ قبول کرنا چاہتے ہو سچائی کو تو پھر قبول کرو. یہ نہیں کہ ابھی بتایا اور ابھی کے ابھی جواب دینا ہے یس اینڈ نو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون. اللہ اکبر، کیا بات ہے. دیکھیں یہ اس لیے، یہ کیوں کرنا ہے؟ یہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے، ابھی بھی نہیں جانتے، نہیں معلوم ہے، نہیں سمجھے. ان کے ساتھ پھر بھی یہ رعایت کا معاملہ کرو. ساتھیو، یہ ہے مسلمانوں کا، عام طور پر بہت سارے مسلمانوں کا یہ سمجھنا کہ سارے مشرک ایک جیسے ہیں. لیکن اللہ قرآن مجید میں اتنے نازک موقع کے اوپر یہ بتا رہا ہے کہ اس موقع پر بھی مقابلے پر آ گئے ہیں، پھر بھی سب کو ایک جیسے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. مشرک ہیں وہ، لیکن ہے نا جو مقابلے پر آنے والے، جان بوجھ کر کرنے والے، وہ پھر بھی الگ ہیں. یہ ان کے قریبی فالوورز ہے نا، جو بلائنڈ فالوور جس کو ہم کہتے ہیں نا، اندھ بھکت ہم کہتے ہیں، تو بغیر معلوم، بغیر کچھ جو ہے ان کو وہ بات کی، پھر بھی یعنی اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھنے کی رعایت کرتے ہوئے ان کی کیٹیگری الگ کی گئی. اللہ نے کہا ان کو پھر بھی چھوڑ دو. تو جی ساتھیو، یہ یعنی قرآن مجید کھول کھول کر ہے نا جو بات بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ میں یکساں معاملہ، سب کو فرعون سمجھ رہے ہیں، سب کو حامان سمجھ رہے ہیں، ہے نا، سب کو ابو جہل بنا دیا، اور پھر اب وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، جو ان لوگوں کے ساتھ میں کی گئی. یہ انتہائی یعنی غلط معاملہ ہے. میں اس کی تو تفصیل میں گیا ہی نہیں، یعنی وہ پوائنٹ میں چونکہ اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. یہ سب بھی ہو رہا ہے تو یہ رسول کی موجودگی میں، رسول کی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے. یہ عام بندوں کو، عام مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی یہ کام کرنے کی، ہے نا. امید ہے کہ اس موقع پر اس بات کو میں آپ کے سامنے کسی حد تک سمجھا سکا. ٹھیک ہے، آپ خود بھی جائیے قرآن مجید اٹھائیے، ذرا آپ خود ان آیتوں کو دیکھیں. آگے بھی ہے توبہ، سورہ توبہ جب آگے چلتی ہے اور پھر یہ تخصیص کاری جگہ جگہ پر ہے نا، اتنا اسپیسیفکلی لوگوں کو الگ الگ کرتے ہوئے کس کو پنشمنٹ دینا ہے، کس کو پھر بھی نہیں دینا ہے، یہ کرتے ہوئے اللہ جا رہا ہے نا. 19-20 ایئرز لوگوں کو بات پہنچانے سمجھانے کے بعد رسول موجود ہے، رسول جا کر جو ہے سمجھا رہے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مان رہے. اس کے باوجود اتنی رعایت ہے نا اور اتنی تخصیص کاری کرتے ہوئے اللہ فیصلے، اللہ معاملہ کر رہا ہے نا. یہ ہم ہیں کہ ہماری اکثریت کبھی ایک دن دعوت کے لیے نہیں نکلے، ایک بار حق بات کسی کو نہیں پہنچائی، مگر کافر گھوشت کر دیا، مشرک گھوشت کر دیا، وہ بھی ابو جہل والے لیول کا، اور پھر اب یہ تمنا ہے دل میں ہے کہ نہیں بھائی ان کے ساتھ تو وہ معاملہ کرنا ہے. یہ کیا جہالت ہے نا. اس سے ہمیں جلد سے جلد باز آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، ہے نا، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں.